السلام علیکم ویئرس، میں آپ کو اپنے چینل وزڈم ود سلمان فیض پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اس چینل پہ ترجمہ قرآن کا ایک کورس جو ہے وہ کرایا جا رہا ہے، جو اس میں ہم لوگوں کو ایسے قرآن سکھا رہے ہیں کہ جیسے ایک بچہ لینگویج سیکھتا ہے، کہ جس میں اس نے نہ ہی کوئی اسکول جوائن کیا ہوتا ہے اور نہ ہی اس نے کوئی گرامر پڑھی ہوتی ہے، لیکن وہ لینگویج جو ہے وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اس چینل پہ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نالج جو ہے وہ پرووائڈ کریں۔ اس حوالے سے ہم نے اپنی زوم کلاس کے اوپر ایک گرامر کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں محمد علی بلوچ صاحب جو ہیں وہ ایک آسان گرامر جو ہے وہ آپ کو سکھا رہے ہیں، جس میں الفاظ کی پہچان کا ایسا طریقہ جو ہے استعمال کیا گیا ہے کہ جس میں آپ کو آسانی بھی ہو اور قرآن پاک کے معنی جو ہیں وہ سمجھنے میں آپ کو مدد بھی فراہم ہو۔ خیر، ہماری اس کورس کے لیے ہم یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ گرامر پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں یہ ویڈیو جو ہے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو جو ہے ہماری آن لائن زوم پہ جو کلاس ہوتی ہے ہر فرائیڈے کو رات کو 9:30 بجے سے لے کے 11 بجے تک، یہ وہاں سے لی گئی ہے۔ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا، تاکہ اگر آپ پوری زوم کلاس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم کیا پڑھیں گے آج؟ اعراب۔ ایک کوئک ریویو کر لیتے ہیں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا، بہت مختصر انداز میں، ساتھ رہیے گا میرے۔ ہم نے پڑھے تھے حروف، حروف کے بعد ہم نے پڑھے تھے حرکات، ان کو ملانے سے کیا بنائے؟ لفظ۔ لفظ انسانی منہ سے نکلنے والی آواز کو کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے آواز نکلتی ہے، بامانہ بھی ہو سکتے ہیں، بے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے میں نے مثال دی تھی چائے شائے، ہم یہ بولتے ہیں نا، تو چائے جو ہے بامانہ لفظ ہے، لیکن شائے کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ تو جو بامانہ لفظ ہوتے ہیں اس کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں۔ اور جب کسی بھی زبان میں جو بامانہ الفاظ ہیں وہ جب ہوتے ہیں تو ان کی گروپنگ کی جاتی ہے۔ گروپنگ سے مراد ان کے پارٹس بنائے جاتے ہیں۔ جیسے انگلش میں 8 پارٹس ہیں نا، پارٹس آف اسپیچ، عربی میں یہ 3 ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ ہم نے اسم کی ڈیفینیشن پڑھی، فعل کی ڈیفینیشن پڑھی، حرف کی ڈیفینیشن پڑھی، ہم جانتے ہیں۔ پھر اس میں ہم نے سمجھا تھا کہ اسم میں 4 باتیں ایسی ہیں جب تک کہ وہ آپ کو پتہ نہ ہو تو اسم کو جملے میں استعمال کرنا آپ کے لیے آسان نہ ہوگا، بلکہ آپ کر ہی نہیں سکو گے جب تک کہ ان 4 باتوں کے بارے میں اسم کے نہ جان لو۔ پہلی بات کیا تھی؟ اسم کا وسعت کے بارے میں، معرفہ اور نکرہ۔ دوسری بات کیا تھی؟ اسم کے جنس کے بارے میں، جینڈر کے بارے میں، یعنی کہ مذکر مؤنث۔ تیسری بات کیا تھی؟ اسم کے عدد کے بارے میں، واحد جمع یا مثنیٰ، واحد مثنیٰ یا جمع۔ چوتھی بات کیا تھی؟ اسم کے اعراب۔ اعراب کہتے ہیں اسٹیٹس، اس کے اسٹیٹس جب تک پتہ نہ ہو کہ فاعل ہے مفعول ہے۔ تو یہ ایک مثال دی تھی میں نے پوری اس کے اعراب کے بارے میں۔ تو اعراب کی پھر ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی، وہ کیا پڑھی تھی؟ یہ پڑھی تھی معنی میں تبدیلی کے بغیر کسی اسم کی حالت شکل کی تبدیلی اعراب کی تبدیلی کہلاتی ہے، اور یہ تبدیلی آخر میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ باقی اس سے شروع کا حصہ ویسے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، تو شکل بدلتی ہے اور اس کی حالت بھی بدلتی ہے۔ آپ نے یہ بھی بتایا تھا نا کہ اعراب کے لفظی معنی ہے عربی کا کہ ہاں کسی چیز کو عربی بنانا، کسی چیز کو اعراب کے معنی۔ عربی زبان جو ہے نا بہت وسعت رکھتا ہے۔ اب جتنے بھی نام ہے، میں مزے کی بات بتا، اچھا ٹاپک چھیڑا آپ نے۔ ہم سجیل لفظ پڑھتے ہیں نا قرآن کریم میں، آپ لوگ جانتے ہیں کون سی زبان کا لفظ ہے؟ یہ فارسی کا لفظ ہے، سنگ گل۔ سنگ گل یعنی کہ وہ پتھر جو گل سے بنا، گل کہتے ہیں کیچڑ کا سخت ہونا۔ سجیل یہ وہاں سے آیا، گاف نہیں ہوتا نا عربی میں، تو وہ سجیل بن گیا۔ ایسے بہت سارے الفاظ ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں مطالعہ کر رہے تھے تو ایک لفظ آیا جو کہ لیٹن میں سرات کا جو لفظ ہے نا، اسٹریٹ، لیٹن یعنی کہ سریانی لفظ سے آیا لیٹن میں، اور وہیں سے عربی نے لیا۔ یہ بین زبان ہے نا آپس میں، تو اسٹریٹ اور سرات بدرحقیقت ایک ہی لفظ ہے۔ ہم مسک کہتے ہیں نا، مسک انگلش میں بھی کہتے ہیں ماسک، عربی میں مسک ہے، سیم ورڈ ہے۔ تو یہ بہت سارے الفاظ کو لیتے ہیں، لیکن عربی اس کو دوسری زبان کا رہنے نہیں دیتا، اپنا کر لیتا ہے، اسی کو اعراب کہتے ہیں۔ تو بہرحال اعراب کے لحاظ سے اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے کون سی وہ 3 حالتیں؟ حالت رفع، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، ٹھیک ہے؟ اسم کی ترکیب میں مندرجہ والا 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہی پایا جائے گا۔ مطلب عربی میں جو اسم ہوگا یا تو حالت رفع میں ہوگا، حالت نصب میں ہوگا، یا حالت جر میں ہوگا، چوتھی حالت کوئی نہیں ہوگی۔ اچھا، ان حالتوں میں حالت رفع بنیادی حالت ہوتی ہے، اس اسم کا حالت نصب میں جانا اور حالت جر میں جانے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔
اب وہ وجہ اس کے جملے میں ترکیب بھی ہو سکتی ہے، یا اس کے پہلے کوئی حرف ایسا آئے گا اس کو حالت نصب یا حالت جر میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ مثالوں سے ہم سمجھیں گے آج. تیزی سے تو نہیں جا رہا بہت؟ نہیں نہیں سر، ٹھیک ہے بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اسم کی بنیادی حالت رفع ہوتی ہے. کسی وجہ سے وہ اپنی حالت تبدیل کرتا ہے. اسم جب فاعلی حالت میں سبجیکٹ میں ہوگا حالت رفع میں ہوگا. اسم جب مفعولی حالت یعنی آبجیکٹ ہوگا تو حالت نصب میں ہوگا. اسم نہ فاعل ہوگا نہ مفعول تو حالت جر میں ہوگا، اضافی حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک وجہ ہے. جیسے کہ ہم نے سمجھا تھا زیدن، اگر ہم اس کو جملے میں استعمال کرنے جائیں گے تو ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ زید نے. زید میں اگر ہم کہیں گے زیدن، زید کو، یعنی کہ زید زید کو پر کام ہوا. پھر زیدن تو زید کا، جیسے زید آپ نے کہا تھا زید کا بھائی. جی اچھا، آج جو اصل میں محمود نے چھٹی لے لی ہے، بولتا مار پیٹ میں نہیں آؤں گا تو میں زید کو لے آیا ہوں آج. تو ضرب حامدن زیدن، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ زید کو زید نے مارا مارا حامد زید کو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی جگہ ہم تبدیل کیے بغیر اعراب تبدیل کر لیتے ہیں. اب کیا وہ جملہ بن رہا مارا ضربا حامدن حامد ضربا کو زید. یہ ہاں جی حامد کو زید. زیادہ زید نے حامد نے زید حامد کو کو مارا مارا حامد نے زید کو. ہے؟ دیکھیں یہاں دیکھیے گا، ہاں، دو پیش کے بعد کیا مارا استعمال کر رہا ہوں. حامد کو زید نے، سوری. جی صحیح ہے. دو پیش کے بعد میں نے نے لکھا ہے، دو زبر کے بعد میں نے کو لکھا ہے. تو یہاں پہ حامد نے زید کو، یہاں زید پر کو مارا حامد کو زید نے. ٹھیک ہے. اردو میں جگہ بدلنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ فاعل اور مفعول بدل جاتا ہے. عربی میں جگہ بدلنے سے فرق نہیں پڑتا، اعراب کو تبدیل کرنے سے فرق پڑتا ہے. انگلش میں بھی ایسی ہے، جگہ بدلنے سے ہوتا ہے نا. جیسے ہم کہیں گے حامد بیٹ محمود، اگر میں کہوں گا محمود بیٹ حامد تو ریورس ہو گیا. بہرحال اب یہ ایک آیت ہے، ترجمہ کر سکیں گے؟ کیا بتا افکلما بسم اللہ بات. الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان. افکلما پس جب کبھی جاکم آئے تمہارے پاس رسول بما ساتھ کو لا نہیں تہوا خواہش کی انفسکم اپنے آپ استکبرتم تکبر کیا تم نے ففریقن پس ایک جماعت نے کذب تم جھٹلایا تم کو وفریقن اور ایک جماعت کو تقتلون تم قتل کرتے تھے. قتل کرتے ہوں، ماشاءاللہ کیا بہت خوب. جب کبھی آیا تمہارے پاس ایک رسول بما صادق کے جو لا دعویٰ نہیں پسند کیا انفسکم تمہارے نفسوں نے استکبرتم تکبر کیا تم نے ففریقن تو ایک گروہ کو کذب جھٹلایا تم نے ففریقن اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرتے رہے. جی ماشاءاللہ بہت اچھے، زبردست. دونوں نے بہت اچھا ترجمہ کیا، ماشاءاللہ مبارک ہو سلمان بھائی. اچھا، یہ آیت جب ہماری آئی تھی سورہ البقرہ میں تو اس وقت فریقن پہ جو ہے ترجمہ کیا گیا تھا ایک فریق نے، تو وہاں پہ میں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ دو زبر کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا، یہ کو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ رسولن آیا دو پیش کے ساتھ، یہاں نے اور کو کا سوال پیدا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، میں اشارہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، فریقن پہ غور کریں. یہاں پہ دو زبر کے ساتھ آیا تو ہم نے کو کے ساتھ ترجمہ کیا، یعنی کہ اس پر کام ہوا. اب یہاں اس جملے میں اس آیت میں وہ ان فریقن، اور بے شک، اچھا فریقم منہم لیکتمون الحق، اور بے شک ایک گروہ تم میں سے چھپاتا ہے حق کو چھپاتا ہے حق کو، وہم اور یعلمون، اور جانتے ہوئے جھٹلاتا ہے. اب دیکھیں یہ فریق جو ہے کرنے والا ہے، لیکن دو زبر میں اس کی وجہ یہ کہ پیچھے انا آ گیا، یہ انا کے اثر ڈالا تو یہ دو زبر میں چلا گیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح حروف آتے ہیں تو یہ اپنا اثر ڈالتے ہیں، وہ حالت نصب میں چلا گیا. ٹھیک ہے، حالت نصب میں جانے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. اچھا، یہ بھی میں نے صرف مثال دی ہے، یہ سارے حروف بتائیں گے کہ کن کن حروف سے یہ کیا کیا فرق آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک اور مثال لے لیتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے، قتل داؤد جالوتا. قتل کیا داؤد نے اور جالوت نے کو. جالوت کو قتل کیا. ٹھیک ہے، اب اگر میں اس کو ریورس کر دوں، مطلب الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا، اب سیم ہے. جالوت کا داؤد نے. ہاں جی سیم ہے، جی میں نے صرف الفاظ آگے پیچھے کیے، جی باقی وہی ہے. جی ٹھیک ہے، باقی مطلب سیم ہے. پہچان کرانا مقصد ہے. دو زبر کے علاوہ پیش بھی آ سکتا ہے، دو پیش بھی ہو سکتے ہیں، ایک پیش بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کیوں ہوتا ہے آج کے بعد انشاءاللہ ہم یہ سمجھنا شروع کریں گے. حالت رفع ہم نے سمجھا، حالت نصب ہم نے سمجھا، حالت جر ہم نے سمجھا. اب حالت رفع میں کیا شکل بنتی ہے؟ زیدن.
دو پیش کے ساتھ. حالت نصب میں کیا شکل بنتی ہے؟ زیدن دو زبر کے ساتھ. اور حالت جر میں کیا شکل بنتی ہے؟ زیدن. دو ٹھیک ہے. زیر ایک اور مثال لے لیتے ہیں. قلمن قلمن قلمن. کتابن کتابن کتابن. ایک اور لے لیتے ہیں. مسلمن مسلمن مسلمن. آخری ساؤنڈ کیا ہے؟ ان ساؤنڈ کو پکڑیے گا. اچھا یہ جو ہے جتنے بھی اسما دیکھ رہے ہیں نا ہم، عربی میں 85% ہے، بڑی تعداد ہے. 85% یعنی کہ قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں تو 85% ورڈ ہمیں اسی شکل میں ملیں گے، یعنی کہ دو زبر دو زیر دو پیش کے ساتھ. اب اس کا ظاہر ہے کوئی نام بھی ہوگا. ان اسما کو کہتے ہیں منصرف اسما. اب منصرف کا کیا معنی ہے یہ چھوڑ دیں، منصرف اسما ان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے 85%. اچھا اس میں ایک خاص بات آپ دیکھ رہے ہیں، ویسے تو 3 حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں. پہلی حالت میں زیدن ہے ان کے ساتھ ہے، دوسری حالت میں زیدن ہے، تیسری حالت میں زیدن ہے. 3 شکلیں ہیں نا. منصرف اسما کی علامت کیا ہے؟ تنوین. جب میں کہوں گا نا منصرف اسما تو لازماً وہ تنوین کے ساتھ ہوگا. اگر تنوین ہوگی تو وہ منصرف اسما ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ منصرف ہو اور تنوین نہ ہو. ٹھیک ہے. ایک اور چیز آپ نوٹ کر رہے ہیں، حالت نصب میں 2 زبر کے بعد ایک الف کا اضافہ ہے. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ قاعدہ ہے، عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ حالت نصب میں 2 زبر کے بعد ایک الف کا اضافہ ہے. اب اس تھوڑی دیر کے لیے حرکات ہٹا دیں، زبر ہٹا دیں، ساکن ہٹا دیں، اور یہ 2 زبر بھی ہٹا دیں. اگر یہ الف نہ ہوتا تو زیدن اور زیدن کا کوئی فرق رہ جاتا؟ وقف کی صورت میں اس کو زبر الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو اس طرح اس کی پہچان ہوتی تھی آواز کے ساتھ. تو بہرحال اس ڈیپتھ میں ہم نہیں جاتے، ہمیں اتنی عربی نہیں سیکھنی. تو یہ اب اس میں ظاہر ہے ہم نے کہا 2 زبر کے بعد الف کا اضافہ ہوتا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. جنتن جنتن جنتن. ٹھیک ہے. آیتن آیتن آیتن. لیکن اس میں حالت نصب کے بعد تو الف نہیں آیا 2 زبر کے بعد. کیا چیز ہے کہ 2 زبر نہیں آیا، الف نہیں آیا؟ تا کی وجہ سے، تا مربوطہ سے. تا مربوطہ کی وجہ سے. کول ہاتھی. چلیں اور دیکھ لیتے ہیں. سماؤن سماعن سماعن. جزاؤن جزاءن جزائن. اب تا مربوطہ ٹھیک ہے، ان کے گولتا ٹھیک ہے. اب کٹھے ہوں سوری علی پر حمزہ سے جی جی بالکل صحیح، بالکل وہی پہچانا. حمزہ آ جائے اس سے پہلے الف آ جائے تو بھی 2 زبر کے بعد الف نہیں آتا. حالانکہ شیئن میں ایک لفظ پڑھتے ہیں نا، شیئن، اس میں 2 حمزہ ہے لیکن اس سے پہلے الف نہیں ہے، تو اس لیے اس کے بعد الف آ جاتا ہے. تو یہ قاعدہ ہے. اس قاعدے کے 2 استثناء ہیں. ایک ہے وہ اسما جو گولتا پر ختم ہو، دوسرا وہ کہ اسما حمزہ پر ختم ہو اور اس سے پہلے الف آ جائے. کلیئر ہے بات؟ ٹھیک. اس سے ایک اور بات کلیئر لے لیں کہ یقین کریں، مان لیں اور اتفاق کر لیں، کیونکہ ہمارے یہاں کنفیوژن آج کل یہ بڑی پھیلائی جا رہی ہے کہ زبان پہلے وجود میں آتی ہے، اس پہ قواعد بعد میں لگتے ہیں، گرامر اس پہ بعد میں اپلائی ہوتا ہے، اور کسی خاص لٹریچر کو سامنے رکھ کر پھر اس کو چیک کیا جاتا ہے. اور جہاں کہیں اہل زبان نے کوئی ایسی بات کر دی وہ کسی قاعدے میں نہیں آ رہا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ ایکسیپشن ہے، یہ سماعی ہے، یہ استثناء ہے. تو یعنی کہ قاعدہ، وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسیپشن پروفز دا رول. جب ایکسیپشن ہوگا اس کا مطلب ہے رول لگا. تو یہ یاد رکھیں ہمیشہ، ایکسیپشنز ہوتے ہیں ہر زبان میں، عربی میں بہت کم ہے. تو جہاں جہاں ایکسیپشنز آتے رہیں گے ہم سمجھتے رہیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال آج کے لیے اتنا کافی ہے میرے خیال میں، بہت ہیوی ہو جائے گا. تو آج ہم نے منصرف اسما کو حالت رفع نصب جر میں سمجھا. کتنے پرسنٹ؟ 85%. 85 ابھی کتنے پرسنٹ رہ گئے؟ 15%. 15%. تو 15% مزید ہم سمجھیں گے جو کہ رفع نصب جر میں کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا جزائے سر یہ خیر دے. بتائیے گا، ایکسکیوز می سر، ایک بات پوچھنا چاہ جی رہی جی جی ضرور تھی ضرور. کہ یہ جو شروع میں آپ نے بتایا کہ دال 2 زبر دم کے آگے الف لگا ہوا ہے، تو اس کو جب بھی پڑھیں گے تو ایک زبر پھر پڑھ کے وقت کریں گے نا، زیدہ صحیح تھا. قلمہ قلمہ جی ہاں کتابہ، جی ہاں جی ایسے ہی ہے. اس طرح پڑھیں گے نا ہمیشہ. جی اسی طرح اگر حالت رفع میں وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ ابھی زید سمجھ لیں ہمارے سامنے کوئی زید اسکرین نہیں ہے. زید زید. زید ٹھیک ہے. قلم حالت نصب میں کیا قلم کریں گے؟ کتاب زید زیدہ
حالت زیدہ جر میں کریں گے زید. زید اصل میں زید نصب اور جر جو ہے نا آگے جا کے مل جائیں گے. تو نصب اور جر کا یہ فرق رکھا گیا ہے کہ الف کے ساتھ ختم ہونے کے ساتھ اس کے وقف کی آواز کو پہچانا گیا. پہچان صحیح. ٹھیک ہے. شکریہ سر، تھینک یو جزاک سر. جزاک اللہ مزید کوئی سوال؟ یا بہت ٹائم ہو گیا، 11:15 ہو گیا معذرت کے ساتھ. نہیں جی میرا قصور نہیں ہے، آج 5 منٹ پہلے مجھے دیا گیا. بس پوچھنا ضروری تھا. نہیں بہت نہیں، اچھی شکریہ بات سر. ہے، جزاک اللہ. چلے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. اپنی سیشن کے اختتام پہ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے. ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے. میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹس سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں. آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.